او لوگوں، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کتنی مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اس میں بتانا چاہتا ہوں، سنو غور سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں، اس سنسار میں، اللہ رب العزت نے 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ ان سب میں سب سے زیادہ اشرف کون ہے، اسے میں بھی بتانا چاہتا ہوں۔ ان سب میں، ان 18,000 مخلوقات میں سب سے زیادہ اگر کوئی اشرف ہے تو وہ انسان کی صورت میں ہے، اور 18,000 میں سے سب سے زیادہ محتاج بھی ہے تو وہ یہ انسان کی صورت میں ہے، وہ انسان ہے۔ انسان سب سے زیادہ محتاج بھی ہے اور انسان سب سے زیادہ اشرف بھی ہے۔ اللہ اکبر، سب سے زیادہ اشرف بھی ہے اور سب سے زیادہ محتاج بھی ہے۔ ان 18,000 مخلوقات میں سب پر بلندی، برتری، فوقیت انسان کو حاصل ہے، اس کے باوجود سب سے زیادہ محتاج انسان ہے۔ سب سے زیادہ پریشان کون ہے، تو سب سے زیادہ پریشان انسان ہے۔ سب سے زیادہ بھٹکنے کی بیماری کس میں پائی جاتی ہے، سب سے زیادہ بھٹکنے کی بیماری اگر پائی جاتی ہے تو وہ انسان میں پائی جاتی ہے۔ سب سے زیادہ بدکاری کس میں پائی جاتی ہے، سب سے زیادہ بدکاری انسان میں پائی جاتی ہے۔ وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، سب سے زیادہ بدکار انسان ہے۔ سب سے زیادہ گنہگار کون ہے، تو سب سے زیادہ گنہگار انسان ہے۔ اللہ اکبر، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دھیان سے سنیے گا، کھوپڑے میں بیٹھانا چاہتا ہوں اس بات کو۔ اللہ اکبر، تم لوگوں کی کھوپڑی پر یہ بات بیٹھتی نہیں ہے۔ کیوں نہیں بیٹھتی؟ اس لیے کہ اس میں تو ٹی وی بیٹھی ہے، اور اگر ٹی وی بیٹھی نہیں ہے، جہاں ٹی وی نہیں ہے تو وہاں بیوی بیٹھی ہوئی ہے۔ جہاں تمہاری کھوپڑی پر بیوی نہیں بیٹھی ہے تو وہاں ٹی وی بیٹھی ہے۔ اللہ اکبر، اور جہاں ٹی وی نہیں ہے تو وہاں بیوی بیٹھی ہے۔ بیوی کہتی ہے ٹی وی لا کر دو، نہیں تو تمہیں گیٹ آؤٹ کر دوں گی، یا نہیں تو میں یہاں سے رفو چکر ہو جاؤں گی۔ یہ بیوی کہہ رہی ہے اپنے شوہر سے کہ تم ٹی وی لا کر دے دو۔ اللہ اکبر، او میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لا کر دیتے کہ نہیں؟ دیتے ہیں، بالکل دیتے ہیں۔ بڑی خوشی سے کہا تھا قبل تو، اب کتنا بھاری پڑ رہا ہے، میں نے قبول کر لیا۔ یہ بنارس کا لڈو ہے، جو کھائے وہ بھی پچھتائے اور جو نہ کھائے وہ بھی پچھتائے، اس لیے کہ وہ بنارس کی لڈو ہے۔ پیسے کمانے کے لیے فلمی ہیرو نے کان چھدوا لیا ہے۔ اللہ اکبر، اس کا دیکھا دیکھی مسلمان نوجوانوں نے بھی کان میں جھمکے پہن لیے ہیں۔ اللہ اکبر، آج ہماری قوم مسلم کی غیرت اس قدر مر چکی ہے کہ اسے مولانا شمیم نظامی صاحب بتا نہیں سکتے، اسے بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، بس شمیم نظامی آپ لوگوں کے سامنے چند باتیں کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہیرو کے مقلد بن گئے، یہ بھی لڑکی کی لڑکی ہو جائیں تو اچھا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اشرف ہے انسان لیکن سب سے زیادہ پریشان بھی انسان ہے، سب سے زیادہ فنکار انسان ہے، سب سے زیادہ بے عمل انسان ہے، سب سے زیادہ گنہگار انسان ہے۔ اشرف تو ہے انسان، میں یہ نہیں کہتا کہ ان 18,000 مخلوقات میں اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات نہیں بنایا، میں یہ نہیں کہتا، میں تو یہ کہتا ہوں ایمان کے ساتھ، دعوے کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 18,000 مخلوقات میں اگر کسی کو اشرف بنایا ہے تو وہ انسان کو اشرف بنایا ہے، وہ انسان کی صورت میں ہے۔ لیکن معلوم ہے سب سے زیادہ گنہگار انسان ہے، سب سے زیادہ عیارہ انسان ہے۔ اللہ، سب سے زیادہ مکار بھی انسان ہے۔ انسان ہے کہ نہیں؟ آپ یہی کہیں گے مولانا شمیم صاحب، آپ تو بالکل کہہ رہے ہیں، جتنی باتیں آپ نے کی وہ بالکل کہی ہے سچ۔ اللہ اکبر، جتنی اچھی اچھی چیزیں رب کی بارگاہ میں ہیں، رب نے جس کو اچھا سمجھا، اعلیٰ چیزوں کو اس کے حوالے کر دیا، انسان کے حوالے کر دیا۔ انگور کس کے لیے ہے، آم کس کے لیے ہے، کیلا کس کے لیے ہے، پستہ اور بادام کس کے لیے ہے؟ میں بتانا چاہتا ہوں کیلا بھی انسان کے لیے ہے، آدمی کے لیے ہے۔
اللہ اکبر، لیچی بھی انسان کے لیے ہے، انگور بھی انسان کے لیے ہے، آم بھی انسان کے لیے ہے، کیلا بھی انسان کے لیے ہے، پستہ اور بادام بھی انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے کھانے کے لیے۔ سب سے اچھی اچھی نعمتیں کون کھا رہا ہے؟ انسان کھا رہا ہے۔ سب سے اچھا غذا کون کھا رہا ہے؟ تو انسان کھا رہا ہے۔ اور سب سے زیادہ ناشکر کون کرتا ہے؟ انسان کرتا ہے۔ اللہ اکبر، بڑھیا بڑھیا کھا کر کے ناشکری کرتا ہے۔ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ محتاج اگر ہے تو وہ انسان ہے۔ انسان کے ساتھ بے شمار حاجتیں ہیں، ان حاجتوں سے جانور بڑی ہیں، پرندے بڑی ہیں، درندے بڑی ہیں۔ اللہ اللہ، موبائل کو بند کیجئے، جب مسجد میں آپ آئیں تو موبائل کو بند کر دیجئے، ورنہ نیت باندھ لیتے ہیں، ایک رکعت ادھر نماز ادا کرتے ہیں اور ایک رکعت میں گانا سنتے ہیں ادھر، اور تقریباً ہر وقت ایسا ہوتا ہی رہتا ہے۔ آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں، جب آپ جمعے کی نماز کے لیے آئیں یا ظہر کی نماز کے لیے آئیں یا عشاء کی نماز کے لیے آئیں، اللہ اللہ، برائے مہربانی اللہ کے واسطے جب مسجد میں آؤ، موبائل اگر ساتھ میں لے کر آ بھی گئی ہو بھول سے تو اپنے موبائل کو بند کر دینا۔ اللہ اکبر، آج یہ بیماریاں بہت لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، جب آپ موبائل بھول سے بھی لے کر آ جائیں تو سب سے پہلے اپنے موبائل کو بند کر لیں۔ اللہ اکبر، جب مسجد میں داخل ہوئیے تو موبائل کو بند کر دیجئے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ گیٹ پر لکھ کر لگایا گیا ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت موبائل بند کر دیجئے۔ یہ اکثر مسجد میں پائی جاتی ہے یہ باتیں کہ گیٹ کے سامنے یہ بات امام صاحب لکھ دیتے ہیں کہ جب آپ مسجد کے اندر داخل ہو جائیں تو اپنے موبائل کو کرپیا دھیان دے کر بند کر دیجئے۔ اللہ اکبر، آپ لوگ دھیان دیتے ہی نہیں، تو یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ اکبر، آپ موبائل کو بند نہیں کر رہے ہیں، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جب انسان، جب مرد مومن نماز کے لیے مسجد میں آئے اور اس وقت وہ اپنا موبائل بند نہ کرے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ اکبر، او میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آپ لوگوں کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ مسجد میں آئیں تو کم از کم اپنے موبائل کو بند تو کر لیں۔ اللہ اکبر، آپ ادھر ایک رکعت نماز ادا کرتے ہیں اور ادھر ایک رکعت میں گانا سن رہے ہیں، کیا فائدہ رکھے عبادت کرنے سے؟ ایسی عبادت کرنے سے کیا فائدہ ملے گا؟ اللہ اکبر، وہ لوگوں میری بات کو سن لینا، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پھر ہوگی ملاقات انشاءاللہ تعالی، پھر ہوگی میری خطابات۔